ابو ذر فرماتے ہیں میں ایک دن لیٹا ہوا تھا اپنے مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مضطجع علی بطنی، پیارے پیغمبر میرے پاس سے گزرے اور میں اپنے پیٹ کے بل سویا ہوا تھا. فرکضنی برجلہ، پیارے پیغمبر نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر لگائی اور کہا یہ الٹا ہو کے تو سویا ہے. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. انما ہذہ زجاۃ اہل النار، اور میرے صحابی یہ کیسے تم لیٹے ہو، یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے، یوں الٹا تو جہنمی لیٹتے ہیں، تو میرا کلمہ پڑھنے والا محمدی اور تو یوں لیٹا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر نے ایک بندے کو الٹے لیٹے ہوئے دیکھا، فرمایا ان ہذہ زجاۃ یبغضها اللہ، یہ جو تو لیٹا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. کہ آج ہم نے اپنے عزیز و کارب کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنی اولاد کو یہ سکھا دیا کہ الٹا لیٹنا یہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو جہنمیوں کی طرح لیٹنا، یہ جہنمیوں کی مشابت ہے. دنیا آج تحقیق کر کے بڑے بڑے پوائنٹ لگا لی. میں نے اس پہ ایک ویڈیو دیکھی، انہوں نے 10 سائنس اور مختلف آرٹیکلز کے ذریعے بتایا کہ جی الٹا لیٹنے سے یہ نقصان ہوتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے، بندہ پرسکون نہیں سوتا، اس کی ریڑھ کی ہڈی کا بیلنس ٹھیک نہیں ہوتا، اس کی گردن کا یہ نہیں ہوتا، وہ اگر پرسکون نہیں سویا صبح اس کو سستی ہوتی ہے فلاں. 10 انہوں نے مختلف آرٹیکل کے حوالے دے کے بتایا کہ یہ نقصان ہے. دنیا آج تحقیق کر رہی ہے، ہمارے نبی نے تو ہمیں ہر چیز پہلے سکھا دی تھی. ٹھوکر مار کے اٹھایا صحابی کو، کہا الٹے لیٹے ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، میرا بچہ الٹا لیٹا ہے لیٹتا رہے، جہنمیوں کی طرح لیٹ رہا ہے لیٹتا رہے، کوئی فکر نہیں. ان ہذہ زجاۃ اہل النار، انما ہذہ زجاۃ اہل النار، ان ہذہ زجاۃ یبغضها اللہ، ان ہذہ زجاۃ لا يحبها اللہ. مختلف حدیثوں کے مختلف الفاظ ہیں. کہا یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے. دوسرے صحابیوں کو کہا یہ تو جس طرح لیٹا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تیسری روایت میں اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. کیا آج ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا؟ سائنس کی تحقیق کے بعد اگر آپ سیدھے لیٹتے ہیں آپ بے ایمان ہیں، آپ کا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان تھا کہ ہمیں جس بات سے اسلام نے منع کیا اس میں نقصان ہی نقصان تھا، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہر چیز سکھائی. کہ چاہتے ہو کہ تمہاری گرے نہ لگے، شیطان تم پر حاوی نہ ہو، تو فرمایا جو بندہ رات کو سوتے وقت باوضو ہو کے سوتا ہے، ما من مسلم یبیت علی ذکر اللہ طاہرا فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ. پیارے پیغمبر فرماتے جو بندہ رات کو باوضو ہو کے سوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے، میرا بچہ وہ ساری رات پڑھتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کی تیاری کرتا ہے، پر اماں نہیں سکھاتی بیٹا یہ تم جب سونے لگو نا بیٹا باوضو ہو کے سونا. کیا فائدہ ہوگا؟ کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ باوضو ہو کے سویا، فیتعار من اللیل، رات کو کسی وقت بھی اس کی آنکھ کھل گئی، فکر ہے صبح پیپر ہے، یہ تیاری نہیں ہوئی، فکر میں ہے، کہ آنکھ کھلی فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ. جو بھی پھر اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی خیر مانگتا ہے اللہ ہر صورت میں اس کو عطا فرما دیتا ہے. کیا آج ہر چیز نبی سکھا کے گیا کہ آج والدین کو اپنی اولاد کی یہ فکر ہے؟ پھر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب بندہ باوضو ہو کے سوتا ہے، یبیت الملک فی دثارہ، جس کپڑے میں وہ سویا ہوا ہے اس کپڑے میں اس کے ساتھ فرشتہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے، رات گزارتا ہے، اس کے لحاف میں، اس کی چادر میں، اس کے کمبل میں، اس کے ساتھ فرشتہ رات گزارتا ہے. پر جب بھی یہ کروٹ بدلتا ہے تو کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ قد بات طاہرا. یا اللہ یہ تیرا بندہ، اس کا نام لیتا ہے، یا اللہ اپنے اس بندے کو نام لے کے یا اللہ اس عبداللہ کو معاف کر دے، عبد الرحمن کو معاف کر دے، کہ یا اللہ اس لیے کہ یہ باوضو ہو کے سویا ہے، فرشتہ تیرے ساتھ کمبل میں، تیرے ساتھ حفاظت کے لیے.
کہ آج والدین کو فکر ہے کہ ہمیں ہماری اولاد کی یوں اس انداز میں پرورش کرنی ہے کہ رات کو سوئے تو اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ پہرے داری کے طور پر ان کے بستر میں ان کے ساتھ ہوں. کرنا کیا تھا؟ باوضو ہو کے سونا تھا. باوضو ہو کے سویا، فرشتہ اس کے ساتھ پہرے داری کے طور پر اس کے بستر میں اس کے ساتھ ہے. جب بستر میں اس کے ملک اس کے ساتھ ہے، فرشتہ اس کے ساتھ ہے، تو کہاں جائے گا وہ شیطان جو گرے دینے والا ہے؟ اماں کہتی بیٹا آیت الکرسی پڑھ کے سوئے ہو. شیطان نے جو جھوٹا تھا سچی بات کر کے گیا، اور پیارے پیغمبر کی مور کی وجہ سے ہم وہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرما کے گئے، اس نے کہا نا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو. تو کیا ہوگا؟ کہ تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا، لن یزال علیک من اللہ حافظا ولا یقربک شیطان. کہا اگر تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا تو لن یزال علیک من اللہ حافظا، اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا فرشتہ تجھ پر اس کی ڈیوٹی لگ جائے گی، وہ تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، شیطان کو تیرے قریب نہیں آنے دے گا حتی تصبح، صبح تک شیطان تیرے پاس بھٹکے گا نہیں. میری اولاد آج کیا یوں سوتی ہے کہ وہ اس انداز میں سوئے، فرشتے پہرے دیں، شیطان قریب بھی نہ پھٹکے. اللہ کے نبی تو ہر چیز سکھا کے گئے تھے. آج ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے، ہمیں ان کی فکر نہیں ہے. شیطان نے 3 گریں لگا دی اور کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات ہے، سویا رہ سویا رہ سویا رہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإن استيقظ فذكر اللہ، بیدار ہوا اور اللہ کا ذکر کیا. اللہ کا ذکر کرنے سے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، اس نے بیدار ہونے کی دعا پڑھ لی. فرمایا اس نے ذکر کیا. وہ اگر شیطان کسی انداز میں اس پر غافل، اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گرا لگا بھی چکا تھا، کھل جائے گی. اٹھا ہے، وضو کیا ہے، دوسری گرا بھی کھل جائے گی. نماز پڑھی ہے، تیسری گرا بھی کھل جائے گی. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. اللہ کے نبی سمانہ دیکھے گئے. کہا پھر یہ جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا، وضو کیا تھا، نماز ادا کی تھی، صبح اس انداز میں کہے گا کہ حشاش بشاش ہوگا، طیب النفس سے، بڑے پاکیزہ نفس والا، بڑے ہی بہترین نفس والا، یہ سارا دن یوں گزارے گا. حشاش پشاش رہنا چاہتے ہو نا؟ یہ میرا بیٹا سست بہت ہے، چڑچڑا پن بڑا ہے، کہنا نہیں مانتا، دیکھو تجھے کوتاہی کہاں ہے. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طیب النفس سے، پاکیزہ نفس والا، طیب النفس، حشاش پشاش، سارا دن یہ صبح کرے گا اور اسی انداز میں زندگی گزارے گا. وَإِلَّا كَسْلَانَ خَبِيثَ النَّفْسِ، اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ سارا دن سست ہوگا اور خبیث النفس ہوگا. کسی کو کہو نا تیرا بیٹا بڑا خبیث ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، کان سرخ ہو جاتے ہیں. میرے بچے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرا بچہ اگر اس نے ذکر نہیں کیا، اس نے وضو نہیں کیا نماز فجر کے لیے اور نماز فجر ادا نہیں کی، تو فرمایا یہ تیرا بچہ کسلان ہوگا، سست ہوگا سارا دن، خبیث النفس سے، اور گندے نفس والا خبیث النفس ہوگا سارا دن. اگر فکر ہے نا اپنی اولاد کو، یہ آپ کا یہاں آ کے کام کرنے والا وہ سارا جمعیہ لے رہا، کبھی پوچھا اور یار تو کیوں اتنا سست ہے؟ نماز فجر ادا کی، وقت پر ادا کی. اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو گیا تھا، باوضو ہو کے سویا تھا، فرشتے نے ساتھ پہرے داری کی ہے، کروٹ بدلی ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے یا اللہ اس کو بخش دے اپنے بندے کو. یہ باوضو ہو کے سویا، حشاش بشاش ہو کے اٹھا ہے، پھر جو آنکھ کھلی جو اللہ سے مانگا اللہ نے عطا کر دیا. کتنا زور لگتا ہے اس پر. آج تربیت نہیں ہے. اعتراض کرنے والے تو اعتراض کیا تھا تمہیں واش روم جانے کا طریقہ تمہارے نبی بتاتے، کہا ہاں ہر چیز سکھاتے ہیں. نماز فجر اگر تمہارے بچے، ہم کہتے ہیں بچے کو گھر سے نکالنے سے پہلے اس کو اللہ کے سپرد کرو،
سپرد کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے بتایا تھا، فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس بندے نے نماز فجر ادا کی، وقت پر ادا کی، جماعت سے ادا کی، وہ اللہ کے ذمے ہو گیا ہے۔ تمہارا بچہ اللہ کے ذمے، تم نے کیا اس کو، نماز وقت پر نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، گالیاں دے بکے گا تمہیں، خبیث النفس جو ہے سست ہے، سستی کرے گا، کہنا نہیں مانے گا۔ اور اگر حشاش پشاش کرنا چاہتے ہو، اللہ کے ذمے دینا چاہتے ہو تو کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فلا تخلف اللہ فی ذمتہ، اللہ کے وعدوں کو توڑو نا، اللہ کے ذمے کو پامال نہ کرو، اللہ کے ذمے کو توڑو نا، اس کو محفوظ کرو۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نے اس اللہ کے ذمے کو توڑا فَيَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ذمے کے بارے میں تم سے مطالبہ کرے گا، پوچھے گا، اور فرمایا جس سے اللہ نے پھر پوچھ لیا پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ آج نہ اس انداز میں تربیت کی جا رہی ہے، سیرت النبی کے جلسے بڑے کروائے جاتے ہیں، پر ہر چیز جو سکھائی اللہ کے نبی نے، رات کو صبح کو بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک ہر چیز اللہ کے نبی نے الگ الگ بتائی ہے۔ کیا آج امت اس پر پہرا دے رہی ہے؟ ساری عمر سستی میں گزر گئی، ساری امت سستی میں پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ طیب النفس کی بجائے خبیث النفس بنا ہوا ہے، کوئی وجہ نہیں ڈھونڈتا۔ رات کو باوضو ہو کے سونا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سونا، سورت اور اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کے سونا، کتنی نعمتوں سے انسان وہ اپنے آپ کو بہرہور کر لیتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکے گا، فرشتے اس پر پہرے داری کریں گے، جو وہ مانگے گا اس کو عطا کر دیا جائے گا، گیریں ساری کی ساری کھلنا شروع ہو جائیں گی، حشاش بشاش سارا دن زندگی بسر کرے گا، ہر ایک کے ساتھ مؤدب قسم کا بچہ بن کے رہے گا۔ ایسا اگر نہیں ہے تو اس کے پیچھے کوتاہی کس کی ہے؟ تربیت کرنے والوں کی۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔